السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی عظیم المرتبہ شخصیت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کی بصیرت افروز تحریر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اس تحریر کے الفاظ کو پڑھیں گے تو حروف آنسو بنتے جائیں گے، اور اگر اس تحریر کے الفاظ اور اس کے جملوں کو سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے تو آپ اس تحریر کو اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، مکمل دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ضرور بالضرور اس تحریر کو اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنے اندر ایک انقلاب لانے کی کوشش اور فکر خدا کے لیے ضرور کریں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے مسلمانوں، کیا تم سنتے ہو؟ مغرب کی درسگاہوں، تحقیقاتی اداروں اور علمی مرکزوں سے مسلسل ایک آواز ہم سے مخاطب ہے، مگر افسوس کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا، کسی کا خون جوش نہیں مارتا اور کسی کی غیرت نہیں جاگتی۔ یہ آواز کہتی ہے، اے مسلمانوں، اے ہمارے غلاموں، سنو، تمہارے اقبال کے دن گزر گئے، تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے اور تمہارے اقتدار کا سورج ڈوب گیا۔ اب تمہیں حکمرانی اور سلطانی سے کیا واسطہ؟ تمہارے بازو اب شل ہو گئے اور تمہاری تلواریں زنگ آلود ہو گئیں۔ اب ہم تمہارے آقا ہیں اور تم سب ہمارے غلام ہو۔ دیکھو ہم نے سر سے پاؤں تک کیسا تمہیں اپنی غلامی کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ ہمارا لباس پہن کر اور ہماری زبان بول کر اور ہمارے طور طریقے اختیار کر کے تمہارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب ہمارا قومی نشان اور مذہبی شعار ٹائی لگا کر اسکول جاتے ہیں تو اس لباس کو دیکھ کر کیسا تمہارا دل خوش ہوتا ہے۔ ہم بے وقوف نہیں تھے، ہم بے وقوف نہیں تھے، ہم تمہارے دل و دماغ کو اپنا غلام بنا چکے تھے۔ اب تم ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہو، ہمارے کانوں سے سنتے ہو اور ہمارے دماغ سے سوچتے ہو۔ اب تمہارے وجود میں تمہارا اپنا کچھ نہیں، اب تم ہر شعبے زندگی میں ہمارے محتاج ہو۔ تمہارے گھروں میں ہمارے طور طریقے ہیں، تمہارے دماغوں میں ہمارے افکار ہیں، تمہارے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا جانے والا نصاب ہمارا مرتب کیا ہوا ہے، تمہارے بازاروں میں ہمارا سامان ہے اور تمہاری جیبوں میں ہمارا سکہ ہے۔ تمہارے سکے کو ہم پہلے ہی مٹی کر چکے ہیں، تو تم ہمارے حکم سے کیسے سرتابی کر سکتے ہو؟ تم اربوں اور کھربوں روپیے کے ہمارے قرض دار ہو، تمہاری معیشت ہمارے قبضے میں ہے، تمہاری منڈیاں ہمارے رحم و کرم پر ہیں اور تمہارے سارے تجارتی ادارے صبح اٹھتے ہی ہمارے سکے کو سلام کرتے ہیں۔ تمہیں اپنے جوانوں پر بڑا ناز تھا نا، تمہیں اپنے جوانوں پر بڑا ناز تھا نا، تم کہتے تھے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو سنو، اس زرخیز زمین کو ہم نے ہیروئن بھرے سگریٹ، شہوت انگیز تصویروں، ہیجان خیز زنا کے مناظر سے لبریز فلمیں اور ہوس زر کا آب شور شامل کر کے بنجر کر دیا ہے۔ تمہیں اپنی افواج پر بھی بڑا گھمنڈ تھا نا، اب جاؤ اپنی فوج کے اسلحہ خانوں کو دیکھو، اگر ہم ہاتھ روک لیں تو تمہارا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اب تم بغیر ہم سے اجازت لیے کسی پر فوج کشی نہیں کر سکتے۔ بوسنیا اور عراق کے حشر کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ جاؤ، اب عافیت اسی میں ہے کہ جو طرز حیات اور طرز حکومت ہم نے تمہیں سکھایا ہے اس سے سرے منہ انحراف نہ کرنا۔ خبردار، ہماری غلامی سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، اور ہمیں امید بھی یہی ہے کہ تم برسوں تک ایسا نہ کر سکو گے، کیونکہ جتنی
جتنے اس کوشش کے محرکات ہو سکتے تھے، یعنی ایمان کی پختگی، جوش جہاد، بالغ نظری، غیرت دین، وہ سب ہم نے تمہارے دانشوروں، مفکروں اور عالموں سے دنیا کی چند آسائشی چیزیں دے کر خرید لیے ہیں۔ ہم نے تمہاری عورتوں کو ٹی وی کے ذریعے بے حیائی کی ترغیب دے کر، سنگھار اور آرائش حسن کا بہترین سامان دے کر ان کی چادر اتروا دی ہیں، اور تمہارے مردوں کو عریاں اور فحش فلمیں دکھا کر ان کی مردانگی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اب تمہارے یہاں کوئی خالد ابن ولید، کوئی طارق ابن زیاد، کوئی صلاح الدین ایوبی اور کوئی ٹیپو سلطان جیسا مرد مجاہد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور سنو، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، تمہاری قوم کے کچھ احسان بھی ہم پر ہیں، خاص طور پر تمہارے علماء کے۔ انہوں نے اپنی مسجدوں اور مدرسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی تکفیر کر کے، آپس میں لڑ کر ہماری تہذیب و افکار کے لیے راستہ صاف کیا۔ تمہارے دانشوروں اور مفکروں نے ترقی یافتہ اور ماڈرن کہلانے کے شوق میں ملحد اور زندیق بن کر ہمارے فلسفے کی اشاعت کی۔ تمہاری تعلیم گاہوں نے ہمارا نصاب تمہارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں ہم سے بہتر طریقے سے اتار کر اپنے مذہب سے بغاوت پر اکسایا۔ تمہارے صاحبان اقتدار اپنے سارے وسائل تمہیں بے حیا، بے غیرت اور بے دین، بنیاد پرست اور دہشت گرد بنانے کے لیے ہمارے ہی اشاروں پر استعمال کرتے آئے ہیں۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ تمہارے مذہب نے کیسی کیسی پابندیاں تم پر لگا رکھی تھی، یہ حرام، وہ حرام، یہ جائز، وہ ناجائز، زندگی کی راہیں تم پر تنگ کر دی تھی۔ ہم نے تمہیں زندگی کا ایک نیا راستہ دکھایا اور تمہیں حلال و حرام کی قید سے آزاد کر دیا۔ کیا تم اس پر ہمارا شکریہ ادا نہ کرو؟ اے مسلمانوں، اے ہمارے غلاموں، کیا تم سنتے ہو؟ یہ وہ تحریر ہے مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی، جو امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال کی مکمل عکاسی کر رہی ہے اور مسلم معاشرے کی وہ تصویر پیش کر رہی ہے جو آج ہر گھر کے اندر پائی جا رہی ہے، ہر شعبہ حیات میں پائی جا رہی ہے، ہر تعلیم گاہ میں پائی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، ذرا غور کرو اس مرد مجاہد کی بات کو، اس قلندر صفات اللہ والے کی بات کو، کہ آج کی اس حالت کا صحیح معنی میں اندازہ آج سے کئی سال پہلے کیا اور اس کو اپنی تحریر کے ذریعے امت کے سامنے پیش کیا، مگر افسوس یہ کہ آج بھی امت خواب غفلت کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اگر اب بھی نہ جاگو تو پھر کب جاگو گے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں سمجھ کی اور صحیح معنی میں اس تحریر کے ذریعے اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی توفیق خیر نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔